اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کچھ احادیث عید سے متعلق سن لیں، کیونکہ الحمدللہ پرسوں وہ بقرہ عید ہے، عید الاضحیٰ کہلاتی ہے، اور پھر اس کے بعد چند حدیثیں حج کے متعلق، کیونکہ آج حج ہوا ہے اور اگلے سال کے لیے آپ لوگ ارادہ کریں جن میں استطاعت ہے، اس کے لیے چند حدیثیں آپ کو سناؤں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ 2 تہوار منایا کرتے تھے اور ان میں کھیل تماشے کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ 2 دن جو تم مناتے ہو ان کی کیا حقیقت اور حیثیت ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم جاہلیت میں یہ تہوار اسی طرح منایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان 2 تہواروں کے بدلے میں ان سے بہتر 2 دن تمہارے لیے مقرر کر دیے ہیں، یوم عید الاضحیٰ اور یوم عید الفطر۔ سنن ابو داؤد کی حدیث پاک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن غسل فرمایا کرتے تھے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیدین کی نماز پڑھی، 1-2 بار نہیں، کئی مرتبہ، بغیر اذان اور تکبیر کے۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ تو عیدین میں، دونوں عیدوں میں غسل کرنا فرض ہے۔ نئے کپڑے پہنے اگر حیثیت ہو تو خوشبو لگا کے جو ہے وہ عیدگاہ جایا کریں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے سے پہلے عیدین کی نماز پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ مطلب خطبہ عیدین کا بعد میں ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ عید کے دن بارش ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مسجد میں عید کی نماز پڑھائی۔ سنن ابو داؤد کی حدیث پاک ہے۔ حضرت مطلب اگر کوئی مجبوری ہو تو آپ اگر عیدگاہ نہیں جا پا رہے تو مسجدوں میں نماز ہو جائے گی۔ جیسے آج کل کی بہت بڑی مجبوری ہے کہ سڑکوں پہ نماز نہیں پڑھ سکتے اور عیدگاہ چھوٹی پڑ جاتی ہے، ماشاءاللہ امت کی تعداد اتنی زیادہ بڑھ چکی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم الاضحیٰ اور یوم الفطر میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز کے لیے کچھ نوش فرما کر تشریف لے جاتے تھے، مطلب کچھ کھا کے، اور عید الاضحیٰ کے دن نماز پڑھنے تک کچھ نہیں کھاتے تھے۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ تشریف لے جاتے تھے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے، پھر نماز سے فارغ ہو کر لوگوں کی طرف رخ کر کے خطبے کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور لوگ بدستور صفوں میں بیٹھے رہتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واعظ نصیحت فرماتے تھے اور احکام دیتے تھے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کوئی لشکر یا دستہ تیار کر کے کسی طرف روانہ کرنے کا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز و خطبے کے بعد اس کو بھی روانہ فرماتے تھے، یا کسی خاص چیز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حکم دینا ہوتا تو اس موقع پر وہ بھی دیتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ سے واپس ہوتے تھے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ حج و عمرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا اور اس میں فرمایا کہ اے لوگو، تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، لہٰذا اس کو ادا کرنے کی فکر کرو۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج کرنا ہم پر فرض کیا گیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں سکوت فرمایا، مطلب خاموش رہے، اور کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ اس شخص نے 3 دفعہ اپنا سوال دہرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر میں تمہارے اس سوال کے جواب میں کہہ دیتا ہاں تو ہر سال حج کرنا فرض کیا گیا تو اسی طرح فرض ہو جاتا اور تم ادا نہ کر سکتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ کسی معاملے میں جب تک میں خود تم کو کوئی حکم نہ دوں تم مجھ سے حکم لینے کی کوشش نہ کرو۔ تم سے پہلی امتوں کے لوگ اسی لیے تباہ ہوئے کہ وہ اپنے نبیوں سے سوال بہت کرتے تھے اور پھر ان کے احکام کی خلاف ورزی کرتے تھے،
لہذا جب میں تم کو کسی چیز کا حکم دوں تو جہاں تک تم سے ہو سکے اس کی تعمیل کرو، اور جب تم کو کسی چیز سے منع کروں تو اس کو چھوڑ دو۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ حج کے دنوں میں جو 5 دن ہی ہوتے ہیں، اس میں بیوی سے مباشرت، لڑائی جھگڑا اور گالی گلوچ، مار پیٹ، یہ سب جو ہے بند ہونی چاہیے بالکل، کیونکہ آپ ایسی جگہ ہوتے ہیں کہ وہاں صرف اور صرف اللہ کی یاد اور رسول اللہ کا طریقہ اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت یاد ہونی چاہیے۔ سورہ بقرہ کی 196، 197، 199 آیتیں آپ پڑھیں گے تو حج کے احکام آپ کو مل جائیں گے۔ سورہ آل عمران کی 97 نمبر آیت میں بھی احکام ملیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس سفر حج کا ضروری سامان ہو اور اس کو سواری میسر ہو جو بیت اللہ تک اس کو پہنچا سکے اور پھر وہ حج نہ کرے تو کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، یہ بڑی سخت حدیث ہے۔ اگر استطاعت ہے اور حج نہیں کر رہے تو کچھ پتہ نہیں کافروں والی موت ہوگی۔ اب جو لوگ بہانے کرتے ہیں کہ بچے چھوٹے ہیں یا بچے پڑھنے جاتے ہیں یا بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، ان کی شادی ابھی نہیں ہوئی، وہ سوچیں کہ بیچ میں اگر موت آ گئی تو کیا بنے گا ان کا۔ میں نے دیکھا انڈونیشیا، ملیشیا وغیرہ میں شادی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ حج نہ کر لیں۔ تو اس لیے اللہ نے اگر استطاعت دی تو سب سے پہلے کوشش یہ کریں کہ اللہ کا حق ادا کر دیں۔ حج کرنا جو ہے وہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، تو اس کی پوچھ گچھ بھی ضرور ہونی ہے ہر حال میں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کا طواف نماز کی طرح عبادت ہے، بس یہ فرق ہے کہ طواف میں تم کو باتیں کرنے کی اجازت ہے، تو جو کوئی طواف کی حالت میں کسی سے بات کرے تو نیکی اور بھلائی ہی کی بات کرے۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ یہ بیت اللہ جو ہے حرم شریف، یہ برکتوں والا گھر ہے، تو جو لوگ وہاں جاتے ہیں چاہے عمرے کو یا حج کو، جو بھی چیز لے کے جائیں گے اسے برکتوں کے ساتھ واپس لائیں گے۔ اگر نفرت، غصہ، غیبت، جھوٹ، رشتہ داروں سے لڑائی لے کے گئے تو اسی میں برکت ہو کے آئے گی، اور اگر معافی، تواضع، انکساری، اپنا مطلب اللہ کی طرف جھکاؤ لے کے جائیں گے تو اس میں بھی برکت ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ حجر اسود اور رکن یمانی، ان دونوں پر ہاتھ پھیرنا گناہوں کے کفارے کا ذریعہ ہے۔ اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جس نے اللہ کے اس گھر کا 7 بار طواف کیا اور اہتمام اور فکر کے ساتھ کیا، مطلب اخلاص کے ساتھ، تو اس کا یہ عمل ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا۔ اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بندہ طواف کرتے ہوئے جب ایک قدم رکھے گا تو دوسرا قدم اٹھائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے ایک گناہ معاف کرے گا اور ایک نیکی کا ثواب اس کے لیے لکھا جائے گا۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ حضرت زبیر بن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حجر اسود کو بوسہ دینے کے متعلق سوال کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسود کو ہاتھ لگاتے اور بوسہ دیتے دیکھا ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ حضرت عمر بھی یہ بات کہتے تھے کہ سن لے اے پتھر، تجھے میں نے اپنے نبی کو دیکھا کہ انہوں نے تجھے چوما، اس لیے میں تجھے چوم رہا، ویسے تیرے اندر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ تو کسی کا نقصان یا نفع کر سکے۔ تو حضرت علی وہاں موجود تھے، کہنے لگے نہیں، اس میں اللہ نے صفت رکھی کہ لوگوں کے گناہوں کو جذب کر لیتا ہے، اسی لیے اس کا رنگ کالا پڑ گیا۔ میں نے اس لیے وضاحت کی کہ یہ حدیث تو سب نے سنی ہوگی کہ حضرت عمر نے اشارہ کر کے یہ بات کہی، لیکن یہ جو اگلا میں نے ہاتھ جوڑا ہے حضرت علی کا قول، یہ شاید آپ لوگوں نے نہ سنا ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں اونٹ پر طواف کیا حضور نے، اور بوسے کی بجائے حجر اسود کو لکڑی یا لاٹھی سے جس کا سرا خمدار تھا اس کو چھوا، مطلب استلام کہلاتا ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ اب تو وہاں ایک پٹی بنا دی انہوں نے مطاف میں ہرے رنگ کی، اس پہ کھڑے ہو کے استلام کیا جاتا ہے، اس کے بعد ہی طواف شروع ہوتا ہے، اور ہر چکر میں استلام کرنا ضروری ہے۔ ٹوٹل 7 چکر ہوتے ہیں اور 8 استلام ہوتے ہیں۔ حضرت حارث سقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج یا عمرہ کرے تو چاہیے کہ اس کی آخری حاضری بیت اللہ پر ہو،
اور آخری عمل طواف ہو۔ مسند احمد کی حدیث پاک ہے، مگر یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا، اب گورنمنٹ کے حساب سے ہمیں چلنا ہوتا ہے۔ تو اگر اختیار ہو تو یہ عمل کرے کہ آخری حاضری جو ہے وہ مکہ شریف کی ہو اور آخری عمل طواف ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے حج کیا اور اس میں نہ تو کسی شیوانی اور فاش بات کا ارتکاب کیا اور نہ کوئی اللہ کی نافرمانی کی، تو وہ گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو کر واپس ہوگا جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کفارہ ہو جاتا ہے، ان کے درمیان کے گناہوں کا، اور حج مبرور یعنی کہ پاک اور مخلصانہ حج کا بدلہ تو بس جنت ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ یہ بھی غلط فہمی معاشرے میں ہے کہ جس نے عمرہ کر لیا اس کے اوپر حج فرض ہو گیا۔ حج فرض ہونے کی بالکل الگ جو ہیں شرطیں ہیں، اور عمرہ تو آپ کے پاس مان لو 50-60 ہزار روپے ہو جائے تو کم سے کم اللہ کا گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک تو دیکھ لو۔ یہ دماغ سے نکال دیں اپنے گھر والوں کے کہ جس نے عمرہ کر لیا پہلے تو اس پہ حج فرض ہو گیا۔ حج فرض ہونے کی شرائط یہ نہیں ہے کہ آپ نے عمرہ کرا ہو، بلکہ استطاعت ہو، آپ کی صحت ہو، راستہ پرامن ہو اور آپ وہاں پہنچ سکتے ہو، اس طرح کی سواری آپ کے پاس۔ حضرت خلاد بن صائب اپنے والد صائب بن خلاد انصاری سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکم پہنچایا کہ میں اپنے ساتھیوں کو حکم دوں کہ وہ تلبیہ بلند آواز میں پڑھیں۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ تلبیہ کہتے ہیں جو وہاں ہم حاضری میں پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ویسے تو حدیثیں بہت ہیں مگر آج کی آخری حدیث اور سن لیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی حج کرنے والے سے تمہاری ملاقات ہو تو اس کے اپنے گھر پہنچنے سے پہلے اس کو سلام کرو اور مصافحہ کرو اور اس سے مغفرت کی دعا کے لیے کہو، کیونکہ وہ اس حال میں ہے کہ وہ اس کے گناہوں کی مغفرت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ مسند احمد کی حدیث پاک ہے۔ یہ آپ لوگوں کے کام کی حدیث تھی، اس لیے آخری حدیث میں نے آپ کو سنا دی کہ اب جو حاجی حضرات آئیں گے آپ کے جاننے والے، ان سے آپ ملنے جائیں، گھر پہنچنے سے پہلے ان سے مصافحہ کریں، سلام کریں اور اپنے لیے دعا کے لیے کہیں ان سے۔ یہ آج الحمدللہ تھوڑی سی حدیث ہے آپ کو سنا۔ اب کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو